الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین۔ سلسلہ گفتگو سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات میں جاری ہے، اور ہم نے 500 احادیث آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے، اور آج ہم اسی سلسلے کی اس ویڈیو کے اندر تیسری اور چوتھی اور پانچویں حدیث بیان کریں گے کہ جن احادیث کے اندر رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں مقام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو واضح کیا اور بتلایا کہ علی ابن ابی طالب کا مقام و منزلت میری امت کے اندر کیا ہے۔ ان تینوں روایتوں کو ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار کے اندر جلد نمبر 36 میں بیان کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی ابوا هذه الامہ۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس امت میں جو مقام و منزلت رکھتے ہیں وہ باپ کی رکھتے ہیں۔ اس امت کے دو باپ ہیں، ایک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا باپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور دوسری روایت خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی ابن ابی طالب ابوا هذه الامہ لحقنا علیہم اعظم من حق والدیہم فإنا ننقذهم ان اطاعونا من النار الى دار القرار ونلحقهم من العبودیت بخیار الاحرار۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اسلام سے سنا کہ رسول اسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس امت کے دو باپ ہیں، اور ان میں سے ایک میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے اس امت کے باپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہمارا اس امت پر جو حق ہے وہ ان کے جو حقیقی والدین ہیں ان والدین سے زیادہ ہے، اور اگر یہ امت ہماری اطاعت کرتی ہے تو ہم ان کو جہنم سے نجات دیں گے، جہنم سے نجات دے کر ہم انہیں جنت بہشت تک پہنچائیں گے، اور ہم انہیں غلامی کی زندگی سے آزاد کر کے ایک بہترین زندگی عطا کریں گے۔ یعنی گویا اگر امت ان دو باپ کا احترام کرتی ہے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرتی ہے تو رسول اسلام فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور ہمارا حق اس امت پر ان کے حقیقی والدین سے زیادہ ہے، اور اگر یہ ہماری اطاعت کر لیتے ہیں تو ہم انہیں جہنم سے نجات دیں گے، غلامی سے نجات دیں گے، جنت تک پہنچائیں گے، اور ایک آزادانہ زندگی ان کے لیے مہیا کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پوری امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے، در حقیقت رسول اسلام نے جو دو باب ذکر کیے تھے کہ میں اور علی، اگر ان کی اطاعت کی گئی ہوتی تو یقیناً آج ہم سب آزاد بھی ہوتے، اور یقیناً حتماً ہم اطاعت رسول میں ہوتے، اور اطاعت رسول میں ہونے کے ساتھ ساتھ مطمئن ہوتے کہ ہم ایک آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اہل بہشت میں سے بھی ہم ہی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا احد الوالدین وعلی ابن ابی طالب الآخر وہما عند الموت یعاینان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کے دو باپ ہیں، ان میں پہلا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور دوسرا اس امت کا باپ علی ابن ابی طالب ہے،
اور آگے بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، وَهُمَا عِنْدَ الْمَوْتِ يُعَايَنَانِ، اور اس امت کا ہر ایک فرد وقت موت اپنے ان دو باب کو ضرور دیکھے گا۔ ہم دعا گوئیں خدا کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال جو حق ہے ان دو عظیم ہستیوں کا ہمیں بہترین طریقے سے، بہترین انداز میں وہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔